دنیا کے اندر ہم اور آپ بہت سارے رشتے ناطے سے گھرے ہوئے ہیں، رشتے ناطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج جو ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے رشتوں سے اور ناتوں سے ہم اور آپ دنیا کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے الفت ہونا، پیار ہونا، محبت ہونا، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ لیکن یاد رکھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی محبت ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارا اور آپ کا ایمان کا جز ہے، کہ جس کے بغیر ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا، انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ محترم سامعین، ہمارے دل میں، ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس کی محبت ہونی چاہیے؟ نہ تو رب کائنات کی محبت ہونی چاہیے۔ آئیے ایک آیت کریمہ سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یار آپ لوگ بعد میں حساب کیجئے گا، پریشانی ہو رہی ہے مجھے، بعد میں حساب کیجئے گا، رکھ دیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، کسی اور کو ایشور بنا لیتے ہیں، پرمیشور بنا لیتے ہیں، بھگوان بنا لیتے ہیں، اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ لیکن وہ دنیا والوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ دنیا کے اندر مسلمان ہی تو ہیں، دنیا کے اندر مومن ہی تو ہیں، دنیا کے اندر ہم اور آپ ہی تو ہیں کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اس بات کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر ایک مسلمان، ایک مومن اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہاں میری بھائیوں، آج مولوی تنویر عالم آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا کر جائے گا، اور آپ ان لوگوں کو یہ دکھا کر بھی جائے گا کہ آج کے مسلمان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کتنی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مسلمان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں دوسرے نمبر پر اگر سب سے زیادہ کسی کے لیے محبت ہونی چاہیے تو رسول کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اور ہاں میری بھائیوں، اس رسول کے لیے محبت کیوں نہ، جو رسول ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اے نبی، جس کی محبت کی بات آج ہو رہی ہے، یہ نبی ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا کہ اگر ہم اور آپ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے، ان نعمتوں کو لکھنا چاہیں گے تو شمار نہیں کر پائیں گے، لکھ نہیں پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کو لوگوں، وہ اسلام پور والوں، بدن نگر والوں، اللہ رب کریم قرآن کریم کے اندر بیان فرما
فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میں نے تم لوگوں کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا کہ اگر تم لوگ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے یعنی حساب کرنا چاہو گے تو تمہارا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، پر نعمت کو تم یعنی گن کر ختم نہیں کر سکتے ہو۔ آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں ہزاروں نعمت ہیں، لیکن وہ مومنوں مسلمانوں یاد رکھو میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں اللہ نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ دیکھیے اللہ ہمیں دو ہاتھ دیے، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ او لوگوں اللہ نے تمہیں دو آنکھیں دی دنیا دیکھنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے، دنیا کا نظارہ دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ نے کبھی اس نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تو بتایا وہ بدھان نگر والوں سنو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر رسول کو بھیج دیا۔ تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں تمام نعمتوں سے افضل نبی ہیں ہمارے لیے، تمام نعمتوں سے بڑھ کر نبی کا آنا ہمارے لیے نعمتیں میرے بھائیوں۔ اب آئیے جلدی جلدی میں آپ کو بتاؤں، زیادہ ٹائم میں آپ لوگوں کا نہیں لوں گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ محبت رسول کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، رسول سے ہماری محبت کتنی ہونی چاہیے، ہماری اس دل میں نبی کے لیے الفت کتنی ہونی چاہیے۔ آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر لے کر آتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ نبی نے کلیئر کرتے ہوئے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث سے کیا پتا چلا، اگر ہمارے دل میں سب سے زیادہ پوری دنیا سے زیادہ اگر نبی کے پرتی ہماری محبت نہ ہو جائے، نبی کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تب تو تم مومن ہی نہیں ہو، تب تو تم مسلمان ہی نہیں۔